ایک کہانی ہمیرا کی جو پاکستان کے ہنگامہ خیز شہر لاہور سے برطانیہ کے پرسکون مضافات میں منتقل ہوئی۔ ہمیرا نے ہمیشہ اپنے ارد گرد مسکراتے چہروں کو دیکھا تھا۔ پاکستان کی گرمجوشی اور بے ساختہ پن میں ہر کوئی ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتا اور کہے لگاتا تھا، مگر یہاں برطانیہ میں آ کر اسے سب کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ وہاں اس نے سب سے پہلے جو چیز محسوس کی وہ برطانوی پاکستانیوں کے چہروں پر پھیلی ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ لوگ جو پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے یا پھر یہیں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے تھے، ان کے چہرے اکثر سپاٹ اور تاثرات سے عاری ہوتے تھے۔ محفلوں میں بھی ایک رسمی سی خاموشی چھائی رہتی اور کہکہوں کی جگہ دھیمی آواز میں گفتگو ہوتی۔ ہمیرا کو یاد تھا کہ پاکستان میں تو اجنبی بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے تھے، یہاں تو اپنے بھی مل کر بس سلام دعا پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ شروع میں ہمیرا نے سوچا شاید یہ تھکاوٹ یا پریشانی کا نتیجہ ہے۔ وہ برطانوی طرز زندگی کی سختیوں سے ناواقف تھی، جہاں ہر چیز وقت کی پابند ہوتی ہے اور لوگوں کو اپنے کاموں میں مصروف دیکھ کر مسکرانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ صرف مصروفیت نہیں تھی، یہ ایک گہری تبدیلی تھی جو لوگوں کے اندر آ گئی تھی۔ ایک طرح کا دباؤ تھا، شاید اپنے آپ کو ثابت کرنے کا یا پھر مغربی معاشرے میں خود کو ضم کرنے کا۔ ان کے لہجوں میں نرمی تھی، آداب میں احترام تھا، لیکن چہروں پر ایک نامعلوم بوجھ نمایاں رہتا۔ ہمیرا کو ایک دن اپنے سسرال کی ایک پرانی رشتہ دار ملی جو برسوں سے یہاں مقیم تھیں۔ ہمیرا نے ان سے پوچھا، آنٹی، یہاں لوگ مسکراتے کیوں نہیں؟ آنٹی نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، بیٹا، یہاں کی زندگی کی اپنی مشکلات ہیں۔ لوگ صبح سے شام تک مشین بن کر کام کرتے ہیں، پھر یہاں ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ہماری بات کا برا نہ مان جائے یا کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اس لیے انسان سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے اور مسکراہٹ بھی احتیاط سے دیتا ہے۔ ہمیرا نے محسوس کیا کہ یہ صرف باہر کی دنیا کا اثر نہیں تھا، بلکہ اندر کی دنیا میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ پاکستانی جو کبھی ہر بات پر کھل کر ہنستے تھے، اب خود کو ایک نئی ثقافت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش میں اپنی فطری بے ساختگی کہیں کھو چکے تھے۔ ان کے چہروں پر نظر آنے والی سپاٹ پن دراصل اس جدوجہد کی عکاسی تھی جو وہ ایک اجنبی ماحول میں اپنی شناخت اور ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہے تھے۔ ہمیرا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خاموش دیوار کو توڑنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے ہنس کر بات کرنا شروع کیا۔ بازار میں کسی خاتون کو دیکھ کر مسکرا دیتی، بچوں کو دیکھ کر ان سے ہنس کر پوچھتی کیسے ہو۔ آہستہ آہستہ اسے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینے لگے ہیں۔ شاید یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی تھی، لیکن ہمیرا جانتی تھی کہ ایک مسکراہٹ ہزار لفظوں سے زیادہ قوت رکھتی ہے اور یہی مسکراہٹ پردیس میں اپنے پن کا احساس دلا سکتی